ٹھیک ہے. اور میدے کی جو ایسیڈیٹی ہے وہ گلے تک آ جاتی ہے. جی بالکل. تو اس کا علاج کیا ہوتا ہے؟ اس کا مختلف علاج ہیں. پہلے تو سب سے پہلے ہم لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن جس کو کہتے ہیں کہ ہم اپنی جو زندگی ہے اس کا ایک صحیح صحت مند زندگی کی طرف ہم اپنا رخ موڑیں. ایک ہم لوگ یہ ہے کہ وقفے سے کھانا استعمال کریں. بہت زیادہ کھانا نہ کھائیں. اگر 3 ٹائم ہم کھانا کھا رہے ہیں اور بہت زیادہ پلیٹ بھر کے کھا رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ ہم ہاف پلیٹ کھانا کر لیں اور اس کو 5 ٹائمز میں ڈیوائڈ کر لیا جائے. وقفے سے استعمال کیا جائے. دوسرا, سونے سے پہلے جو ہم کھانا کھاتے ہیں وہ کم از کم اس میں اور سونے میں اور کھانے میں کم از کم 2 گھنٹے کا وقفہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ابھی ہم نے کھانا کھایا اور 5-10 منٹ کے اندر ہم سونے چلے گئے ہیں. اس سے وہ جو سارا کھانا ہے وہ کیونکہ ڈائجسٹ نہیں ہوا ہے, وہ آگے موو نہیں کیا, وہ آپ کے معدے میں پڑے, وہ واپس آپ کے منہ کی طرف آئے گا. ساتھ میں ایسڈ بھی مکس ہوا ہوگا, وہ بھی آئے گا واپس لیٹنے سے, اور جو ہے نا وہ پھر آپ کو تیزابیت پیدا کرے گا. ایک ہوتی ہے سینے میں جلن, سینے میں اور ایک جلن, ہوتا ہے دل کا درد. ان دونوں میں کیا ڈفرنس ہوتا ہے؟ دل کا درد تو ہارٹ پیشنٹس میں یا ہارٹ کنڈیشن ہے, جیسے کہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہی ہے یا ارریدمیا جس سے دل کی دھڑکن بے ترتیب رہتی ہے, یا دل کے والو وغیرہ کا مسئلہ, ابھرنا, تو یہ سارے مسئلے اس کے ساتھ ریلیٹڈ, دل کا درد ہونا. اور لوگ ان کو اکثر دونوں چیزوں کو کنفیوز کرتے ہیں, اسی لیے میں نے آپ سے پوچھا. اس میں درد ہوتا ہے. جو دوسرا مسئلہ ہے سینے میں جلن ہونے کا, اس میں ہمیں جلن زیادہ محسوس ہوتی ہے. اس کے اندر ہمیں درد, جکڑن, کچھ کیسز میں بہت شدید جب جلن ہو جائے تو پھر ان کیسز میں ہمیں محسوس ہوتا ہے. لیکن عام طور پہ زیادہ تر اس میں ہمیں جلن ہر وقت محسوس ہوگی کہ جیسے کچھ نہ کچھ ڈکار وغیرہ آ رہے ہیں, منہ میں کڑواہٹ رہ رہی ہے, کھانسی زیادہ آ رہی ہے. سانس کا مسائل جو ہوتے ہیں وہ دل کے مریضوں میں زیادہ تر پائے جاتے ہیں. یہ معدے کے مسئلے میں ذرا وہ کم ہوتے ہیں. لیکن وہ جس طرح کے الرجی جن لوگوں کو ہوتی ہے, کچھ لوگوں کو خوراک کی نالی میں کوئی الرجک کنٹینٹس, کچھ فوڈز الرجک ہوتی ہیں, جیسے کچھ کو دودھ سے ہوتی ہے, کچھ کو گندم سے ہوتی ہے, یا کچھ کو میٹ سے الرجی ہوتی ہے, تو ان کے اندر وہ سوزش پیدا کرتی ہیں. وہ فوڈ جب بھی وہ لیں گے ان کو سوزش ہوگی, اور اس کے بعد ان کو سینے میں جلن ہوگی, تیزابیت ہوگی, اور اس کے اندر پھر یہ ہوگا کہ وہ خوراک کی نالی میں کئی دفعہ کھانا اگر چلا جائے, جیسے کہ چھوٹے بچوں میں عموماً دیکھا گیا کہ ان میں یہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے کہ خوراک کی نالی میں چلا جائے تو پھر ان کو سانس کا مسئلہ, نمونیا, اس طرح کی شکایات ہوتی ہیں. لیکن دل کے مریضوں میں اس لیے سانس کی شکایت ہوتی ہے کیونکہ ان کے اکثر دل جب صحیح سے کام نہیں کر رہا ہوتا یا کم کام کر رہا ہوتا ہے تو پھیپھڑوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے. پھیپھڑوں میں پانی جمع ہونے کی وجہ سے ان کو سانس میں تکلیف پیدا ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اب اگر ہم معدے کے حوالے سے بات کریں تو فوڈ, میں نے آپ کو بتایا کہ لائف اسٹائل ماڈیفیکیشنز ہمیں تھوڑی سی کرنی ہوتی ہیں. دوسرا, ہم لوگ جو ہے وہ میڈیسنس وغیرہ دیتے ہیں کہ دوائیاں کچھ ہوتی ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. کچھ اس طرح کے کیپسول سے واقف ہوتے ہیں. کیا یہ ڈیلی بیسس پہ کھانی چاہیے یہ میڈیسن؟ نہیں, ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے بنا یا ڈاکٹر کے تجویز کیا گئی دوائیوں کے علاوہ کوئی دوائی نہیں کھانی چاہیے, اور بہت لمبا عرصہ یہ دوائیاں نہیں کھانی چاہیے کیونکہ ہر دوائی کے کچھ نہ کچھ مضر اثرات ہوتے ہیں. ان کیپسولز کے بھی مضر اثرات ہیں. وقت آپ کو بہت اچھا لگے گا, آرام آ جائے گا ایسے مریضوں کو, ہلکا پھلکا فیل کرتے ہیں, سینے میں انہیں لگتا ہے جیسے ٹھنڈک پیدا ہو گئی ہے. لیکن لمبا عرصہ ہر چیز کے نقصانات ہوتے ہیں, جیسے کہ ہڈیوں کی کمزوری ہونا, خون کی کمی ہونا. جو ہماری آنت ہے, معدہ ہے, اس میں ایک نارمل ترتیب میں اللہ تعالیٰ نے جراثیم رکھے ہوئے ہیں جو کہ ہماری باڈی کے لیے فائدہ مند ہے, کھانا ہضم کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں. لیکن جب ہم اس طرح کی دوائیاں لمبا عرصہ استعمال کرتے ہیں, مطلب 6 مہینے, سال, یا اس سے بھی کئی دفعہ زیادہ لوگ کھا رہے ہوتے ہیں, تو اس سے ان جراثیم کی ترتیب بدل جاتی ہے اور وہ ہمارے کھانے کے ہاضمے کو بہتر کرنے کی جگہ خراب کرتے ہیں, اور بد ہضمی کی شکایات یا پھر قبض کی یا پھر اسہال کی شکایت, یہ سب بڑھ جاتی ہیں پھر اس میں. تو اس لیے بنا ڈاکٹر کی تجویز کے ایک لمبے عرصے تک یہ دوائیاں استعمال نہیں کرنی چاہیے. بالکل. ابھی آپ نے بات کی ڈکار, یعنی برب ہم لیتے ہیں ایک بار تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کھانا ہضم ہو گیا, یہ مطلب ان کا ڈائجسٹو سسٹم بہتر ہے, لیکن بار بار برب کا آنا, جی, تو یہ کیا, اس کی کیا علامات ہوتی ہیں؟ یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ آپ کا جو ہے, جو آپ کے میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایسوفیگس ہوتی ہے اور اس کے لوور ایسوفیجل اسفنکٹر ہوتا ہے, وہ تو اس میں کوئی خرابی ہے, یا پھر آپ کے معدے میں ہو سکتا ہے کہ کوئی السر ہو, تیزاب نارمل سے زیادہ پروڈیوس ہو رہا ہے, جو پیٹ ہے وہ بھی پھول جاتا ہے, وہ گیس زیادہ پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا کھانا جو ہے وہ صحیح سے ہضم نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یا کوئی آپ نے بہت زیادہ, جس طرح ایک دم افطار کے بعد لوگ بہت زیادہ مقدار میں کھانا کھا لیتے ہیں, تو اس سے بھی وہ, کیونکہ پیٹ ایک دم سے وہ بھر جاتا ہے, وہ سارا دن خالی رہ کے اس کو عادت ہوتی ہے کہ میں خالی ہوں, اور پھر ایک دم سے اس کو کام کرنا پڑتا ہے تو اس میں گیس پروڈیوس ہو جاتی ہے, وہ صحیح سے سلولی کام کر رہا ہوتا ہے, اور اس کو پھر گیس اور یہ تیزابیت وغیرہ کے مسائل زیادہ ہو جاتے ہیں.